السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ قصص الانبیاء کی آج ہماری کلاس نمبر 8 ہے، جس کا ٹاپک رہے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام پارٹ 1۔ کیونکہ حضرت ابراہیم کی سیرت تھوڑی سی لانگ ہے، لمبی ہے، تو انشاءاللہ وہ قسطوں کے اندر ہوگی، تو اس لیے آپ آج کیا ٹاپک لکھ لیجئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پارٹ 1۔ تو ان کا واقعہ انشاءاللہ آج میں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بڑے برگزیدہ، بڑے مقرب اور بڑے پیارے انبیاء میں سے ایک ہیں، جن سے اللہ رب العالمین بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ آپ اگر قرآن کریم کو کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملے گا۔ اب جیسے میں نے دوسرے انبیاء کے تعلق سے جب ان کے قصص بیان کیے تو آپ کو ڈیٹیلز بتاتا رہا میں ایک ایک کر کے، ویسے ہی پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے نام، کہ حضرت ابراہیم کے نام کیا کیا تھے، تو سب سے پہلے تو ان کا نام تھا ابراہیم بن تارخ۔ کچھ لوگوں نے تاریخ کہا ہے خا کے ساتھ، اور کچھ لوگوں نے ہا کے ساتھ کہا ہے تارخ۔ تا الف را ہا یا تا الف را خا دونوں استعمال ہوئے ہیں۔ ابراہیم بن تارخ یعنی ان کے ابا کا نام کچھ لوگوں نے تارخ کہا، کچھ لوگوں نے تاریخ کہا۔ پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان کو کچھ اور ناموں سے، صفات سے پکارا ہے، جس میں ہے حلیم، منیب، حنیف، قانت، شاکر، خلیل۔ یہ کچھ اور نام اور صفات جو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی استعمال کی ہے قرآن کے اندر، اور ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ انبیاء کے والد، سارے انبیاء کے والد، ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یا اللہ کے نبی نے احادیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ اور ناموں سے پکارا۔ حلیم کہا، منیب کہا، حنیف کہا، قانت کہا، شاکر کہا، خلیل کہا، اور ابو الانبیاء بھی انہی کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سام بن نوح کی نسل سے تھے، جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت نوح کی اولادیں تھیں اور ان کی الگ الگ اولادوں سے الگ الگ نسلیں چلی، تو حضرت نوح بھی سام بن نوح کی نسل سے تھے۔ اب ان کا ذکر قرآن میں کتنی مرتبہ اور کہاں آیا ہے، ان کا ذکر قرآن میں کتنی مرتبہ اور کہاں آیا ہے؟ تو قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 69 مرتبہ 25 صورتوں کے اندر آیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کا ذکر 69 مرتبہ 25 صورتوں کے اندر آیا ہے، جن میں کچھ مشہور صورتوں کے نام میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ توبہ، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم یعنی انہی کے نام سے ایک سورت ہے ابراہیم، سورہ مریم، سورہ انبیاء اور سورہ شعراء۔ مشہور کے نام میں نے بتائے، باقی تقریباً 25 صورتوں کے اندر ان کا ذکر ہے، پر مشہور صورتوں کے کچھ میں نے نام آپ کو بتائے کہ جن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اب اس کے بعد ان کی صفات، ان کی خاصیتیں جو اللہ نے قرآن کے اندر بتائی ہے، کیونکہ ان کا ذکر بہت عظیم ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کی کئی صفات کو قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، ان کی خاصیتوں کو ذکر کیا ہے۔ میں ان کو پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ صفات
جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتائی ہے. سب سے پہلی صفت یہ چنے ہوئے نبی تھے، یعنی ان کو اسپیشل اللہ تعالیٰ نے چنا تھا، چنے ہوئے نبی تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 کے اندر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے حضرت آدم، حضرت نوح، ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران یعنی حضرت عیسیٰ اور ان کے گھر والوں کو چنا. تو یہ حضرت ابراہیم جو ہیں وہ چنے ہوئے نبیوں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی چنا تھا اپنے امتحان کے لیے، اپنی آزمائشوں کے لیے. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن میں صدیق کہا ہے، سچا کہا ہے کہ یہ سچے نبی ہیں. ویسے تو سارے انبیاء سچے ہیں، سب سچ بولتے ہیں، پر اگر کسی کے بارے میں اسپیشل بتایا جاتا ہے تو اس کا مطلب اللہ رب العالمین ان کی کوئی خاصیت بتانا چاہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صدیق کہا سورہ مریم آیت نمبر 41 کے اندر. انہیں سیدھے راستے پر چلنے والا کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 130 کے اندر، سیدھے راستے پر چلنے والا. چار نمبر پر اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا، بہت زیادہ لوٹنے والا. سیدھے راستے پر چلنے والے کا ریفرنس ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 130. چوتھی ان کی صفت جو بتائی گئی ہے بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 75 کے اندر کیا ہے. سچے دل والا، سچے دل والا آیت پانچواں پوائنٹ، پانچویں صفت اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، سورہ ہود آیت نمبر 75. سچے دل والا سورہ صافات آیت نمبر 84. کم عمر سے ہدایت پر رہنے والا، چھٹی صفت کم عمر میں ہدایت والا، سورہ انبیاء آیت نمبر 51 کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسپیشلی ذکر کیا کہ ہم نے ان کو جو رشد ہے، جو ہدایت ہے، وہ بچپن میں ہی عطا کر دی تھی، کم عمر میں ہی ہدایت دے دی تھی ان کو. سورہ انبیاء آیت نمبر 51. اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 83. میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے صفت جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، بیان کی ہے، میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ صفات اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر تذکرہ کیا، قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، جس میں نے بتایا کہ اللہ نے انہیں چنا تھا، اسپیشل چنے ہوئے بندے تھے، سورہ آل عمران آیت نمبر 33. صدیق اللہ نے کہا سورہ مریم آیت نمبر 41. سیدھے راستے پر ان کو بتایا سورہ بقرہ آیت نمبر 130. بہت زیادہ اللہ کی یہ طرف رجوع کرنے والا بتایا سورہ ہود آیت نمبر 75. سچے دل والا ان کو کہا سورہ صافات آیت نمبر 84. بہت بچپن میں ان کو ہدایت دے دی گئی، سورہ انبیاء آیت نمبر 51. ساتواں ان کی صفت بتائی کہ اللہ نے ان کے درجات کو بلند کر دیا ہے، اللہ نے ان کے درجات کو بلند کر دیا، یعنی بہت زیادہ بلندی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عطا کر دی تھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 83 کے اندر کیا. اللہ نے ان کے درجات کو بلند کر دیا تھا. اس کے بعد 8ویں نمبر پر اللہ نے انہیں خلیل بنایا ہے. یہ بہت بڑا درجہ ہوتا ہے کسی کے لیے. خلیل مطلب ایک تو ہوتا ہے دوست اور ایک ہوتا ہے خلیل. خلیل مطلب بہت زیادہ گہرا، بہت زیادہ قریبی جو دوست ہوتا ہے اسے خلیل کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا تھا، سورہ نساء آیت نمبر 125. یہ کچھ صفات جو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن کے اندر ذکر کی، اور ان کے درجات اور ان کے مرتبے اور ان کی بلندی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام کتنی اوپر تھا.
اب ان کے والد کون تھے؟ ان کے والد کون تھے؟ تو حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارح یا تارخ تھا، پر قرآن میں ان کو آزر کے نام سے پکارا گیا ہے. تو آزر جو ہے وہ ان کے والد کا لقب تھا. تارح نام تھا، تارح یا تاریخ دونوں نام آئے نا، خا کے ساتھ بھی ہاں کے ساتھ بھی. اور آزر جو ہے وہ لقب تھا. آزر اس لیے کیونکہ جو بت بناتے تھے اس کا نام بھی آزر تھا، اس وجہ سے ان کو آزر کہا جانے لگا تھا. تو آزر ان کا لقب تھا، اور اسی لقب سے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ان کو پکارا ہے. جیسے ایک ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نام اور ایک ہوتا ہے انسان کا لقب، یعنی کوئی ایسا عمل جو وہ کرتا ہے اس کی وجہ سے اسپیشلی اس کا وہ نام پکارا جاتا ہے، تو اس بنیاد پر لقب اس کو کہا جاتا ہے، کسی کام کی بنیاد پر. تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں آزر کے نام سے پکارا ہے. اب پیدائش کہاں ہوئی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بابل عراق کے اندر ایک شہر ہے وہاں پر ہوئی، اور وہیں پر ان کے والد رہا کرتے تھے. بابل عراق کے اندر حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی، وہیں ان کے ابا رہتے تھے اور وہیں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی. اب ان کی پیدائش کے وقت عراق کے حالات کیسے تھے؟ یہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، کسی بھی نبی کے واقعے کے پہلے میں ڈیٹیل اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں خاکہ ہونا چاہیے، ایک خاکہ پورا بن جائے کہ میں جن کے بارے میں پڑھنے والا ہوں ان کی باہر کی ڈیٹیل کیا، اندر کی ڈیٹیل کیا، ان کے حالات اس وقت کیا تھے. اس لیے میں ساری چیزیں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. تو حضرت ابراہیم کے وقت عراق کے حالات کیا تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب بابل عراق کے اندر پیدا ہوئے اور ذرا سی شعور کی عمر کو آئے تو اس دور میں وہاں پر بت پرستی پائی جاتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ سورج چاند ستاروں کی بھی عبادت لوگ کیا کرتے تھے. یعنی دو طرح کا شرک وہاں پایا جاتا تھا، ایک تو بت پرستی اور دوسرا چاند سورج اور ستاروں کی عبادت کرنا. یہ دو چیزیں اس دور کے اندر بہت زیادہ عام تھی. اور دور نہیں، خود ان کے ابا بتوں کے بنانے والے تھے، گھر میں بت بناتے، قوم کو دیتے، اور ان بتوں کی عبادت قوم والے کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سوچیے چیلنج کتنا بڑا تھا کہ جس گھر کے اندر اللہ نے پیدا کیا اس گھر میں باپ بتوں کا بنانے والا، خود باپ بت بناتا اور قوم اس کی عبادت کرتی، ان سے ڈرنا شروع کر دیتی. ان حالات کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی عطا کی. اب ایک چیز آپ یہاں پر اور نوٹ کر لیں کہ حضرت ابراہیم کو کون کون سی قومیں مانتی ہیں، یعنی آج کے دور میں بھی حضرت ابراہیم کو کون کون سی قومیں مانتی ہے. کیونکہ آپ انبیاء کے بارے میں دیکھیں تو جو عیسیٰ کو مانتے وہ موسیٰ کو نہیں مانتے، جو موسیٰ کو مانتے وہ عیسیٰ کو نہیں مانتے، عیسیٰ موسیٰ کو ماننے والے محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے. پر حضرت ابراہیم کی خاصیت یہ ہے کہ ان کو بہت ساری قومیں مانا کرتی تھی، جس میں یہود، نصارہ، مسلمان اور مشرکین سب ان کو مانا کرتے تھے. یعنی یہاں تک کہ مکہ کے جو کفار تھے نا وہ بھی حضرت ابراہیم کو مانتے تھے، ان کی کتابوں میں تذکرہ موجود تھا. تو یہود بھی مانتے تھے، نصارہ بھی مانتے تھے، مسلمان بھی مانتے تھے اور مشرکین بھی مانتے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ تو ہوا ہمارا یعنی تمہید جسے ہم کہتے ہیں اسٹارٹنگ، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے پہلے میں نے آپ کو ایک اسٹارٹنگ بتا دی کہ ان کا نام کیا تھا، ان کا ذکر قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے، ان کی صفات کیا کیا تھی، ابا کے بارے میں، پیدائش کہاں ہوئی، حالات کیا تھے، اور ان کا ذکر کہاں کہاں پایا جاتا تھا، یا کون کون سی قومیں حضرت ابراہیم کو مانتی ہیں. اب ان کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب ذرا سے سمجھنے کی عمر کو، جیسے ایک تو ہوتا ہے چھوٹا بچہ جو زیادہ سمجھتا نہیں ہے، اب جب سمجھ کی عمر آئی
اچھے برے کو سمجھنا شروع کیا. اور جیسا کہ میں اوپر بتا چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت چھوٹی عمر کے اندر رشد اور ہدایت دے دی تھی. اب انہوں نے دیکھا کہ خود گھر کے اندر ابا بتوں کے بنانے والے ابا بت بناتے اور قوم اس کی عبادت کرتی. برداشت نہ ہوا، رہا نہ گیا. سوچئے نا آپ، ایک انسان توحید کی دعوت دینے والے، نبی، نبیوں کے باپ، بڑا مقام اور مرتبہ، توحید کی دعوت لے کر اللہ رب العالمین نے جنہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، خود ان کے ابا شرک کی دعوت دینے والے، بت پرستی کی طرف لوگوں کو بلانے والے. جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کو دیکھا، برداشت نہ کر پائے، شرک سے گھبرا گئے اور سب سے پہلی دعوت اپنے ابا کو دی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 2 جگہ کیا ہے. سورہ مریم آیت نمبر 41 to 48 اور سورہ انعام آیت نمبر 74. اس میں چاہیں تو آپ ہیڈنگ لگا لیجئے، باپ کو دعوت یا ابا کو دعوت، چاہے آپ جو لکھیں، ابا کو دین کی دعوت، اور اس ہیڈنگ کے اندر آپ لکھیں سورہ مریم آیت نمبر 41 to 48، سورہ انعام آیت نمبر 74. یہ سائیڈ ہیڈنگ آپ کی رہے گی، ابا کو دین کی دعوت. اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ میرے ابا خود بت کے بنانے والے، میرے ابا بت پرستی کر رہے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے ہیں. اپنے ابا کو دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے ابا جان، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسے معبودوں کی جو نہ سن سکے، جو نہ دیکھ سکے؟ یہ سن نہیں سکتے ابا، یہ بت دیکھ نہیں سکتے ابا. اے میرے ابا، آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کیونکہ یہ جو شیطان ہے نا، یہ رحمان کا دشمن بنا ہوا ہے، یہ رحمان کی نافرمانی کرتا ہے. اے میرے ابا جان، میں تو آپ کو گمراہی پر دیکھ رہا ہوں. اے میرے ابا جان، یہ عبادت کرنا صحیح نہیں ہے. ابو ایسا مت کیجئے، ابو ان کی عبادت مت کیجئے، ان کی طاقت قوت نہیں ہے، یہ فائدہ نقصان نہیں دے سکتے ہیں، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. ابو ان کی پلیز عبادت مت کیجئے. اب آپ یہاں پر اگر غور کریں، بتوں کا بنانے والا، بلکہ بت پرستی کو سماج میں پھیلانے والا کتنا بڑا مجرم، کتنا بڑا گنہگار، پر دائی کا کردار، حضرت ابراہیم کا کردار، حضرت ابراہیم کا انداز اتنا پیارا کہ نرمی سے بات کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے بت بنانے والے، ایک کافر، ایک گمراہ، ایسے جملے نہیں، پیار، نرمی، اخلاق، انداز، بار بار بول رہے ہیں. دیکھیے جملوں پر غور کیجئے گا. 2 حوالے میں نے آپ کو دے دیے ہیں اوپر، بار بار ان کو نرمی سے بول رہے ہیں. اے میرے ابو، اے میرے ابو، کیوں عبادت کر رہے ایسے معبودوں کی؟ وہ سن نہیں سکتے نا، وہ دیکھ نہیں سکتے نا، وہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتے نا. آپ تو شیطان کی عبادت کر رہے ہو. ابو ایسا مت کرو، ابو ایسا کرنا غلط ہے نا. ابو آپ گمراہی پر ہو جاؤ گے، آپ کی قوم گمراہی پر ہو جائے گی. ابو ایسا مت کیجئے. بار بار ابو ابا ابو ابا، یعنی پورے پیار اور اخلاق کے ساتھ باپ کو دین کی دعوت دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کا گناہ تو بہت بڑا ہے، آپ تو بت بنانے والے ہو، آپ کے ساتھ کون سا اخلاق، آپ کو تو گالیاں دی جا سکتی ہے. یہ طریقہ ایک دائی کا نہیں ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کتنا درد ہو گیا ہوگا دل میں کہ میں نبی اور میرا باپ شرک کرنے والا، میں نبی اور میرے باپ بتوں کے بنانے والے. سب سے پہلے اپنے ابا ہی کو سمجھایا. تو پہلی بات ایک دائی کو یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ دائی کو اپنے کردار کے اندر ہمیشہ نرمی اور اخلاق رکھنا چاہیے. اخلاق کے ساتھ دعوت دے، پیارے انداز سے دعوت دے، دعوت کے اندر میٹھے انداز کو اپنائیں، سامنے والے کو عزت دے کر بات کرے. کیونکہ اگر آپ سامنے والے کو ذلیل کریں گے
تو آپ کی اچھی بات بھی ایکسپٹ نہیں کرے گا. سیکنڈ تھنگ، دوسری چیز جو ہمیں پتا چلی وہ یہ کہ داعی کو دعوت کی شروعات اپنے گھر سے کرنا چاہیے. اللہ اکبر. ہمارے یہاں تو دوسروں میں کیڑے نظر آتے ہیں نا سب کو، اپنے گھر کی غلطیاں کسی کو نظر نہیں آتی، اپنے گھر کی کمیاں کسی کو نظر نہیں آتی. میرے گھر کے اندر حرام کاری، مجھے فرق نہیں پڑتا. میرے گھر کے اندر برائی، مجھے فرق نہیں پڑتا. میرے گھر میں بددینی، مجھے فرق نہیں پڑتا. میرے گھر میں بے پردگی، مجھے فرق نہیں پڑتا. میرے گھر کا ہر غلط مجھے صحیح نظر آتا ہے، پر میں دوسروں پر انگلی اٹھاتا ہوں. یہ ایسا کرتے، وہ ایسا کرتے، یہ حاجی صاحب نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، ان کی بیٹی نے یہ کیا، ان کے بیٹے نے یہ کیا. دوسروں پر الزام تراشی کی جاتی ہے، پر اپنے گھر میں زبانیں خاموش ہو جاتی ہے. یہ ابراہیم کا کردار نہیں، اور نہ ابراہیم کو ماننے والوں کا کردار. کہ وہ ابراہیم کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے آپ کا ہمارا نہیں، آپ کے اور ہمارے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا سورہ نحل آیت نمبر 123 کے اندر کہ آپ ابراہیم کو اپنا آئیڈیل بنا لیجئے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لیجئے. دیکھو کیسے انہوں نے کام کیا، ان کا ورکنگ سٹائل، ان کا پیٹرن، دعوت کا طریقہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ دعوت دینا، یہ سب آپ ان سے سیکھیے. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں دیکھ رہے ہیں. آپ ایک منظر تصور تو کیجئے، آپ گھر میں رہ رہے ہو اور آپ کے گھر کے اندر بتوں کا کارخانہ بنا ہوا ہے، باقاعدہ وہاں سے سارا مینوفیکچرنگ کا کام ہو رہا ہے. بعض لوگوں نے کہا لکڑی کے معبود بھی بناتے تھے، مٹی کے بھی بناتے تھے. گھر میں مینوفیکچرنگ ہو رہا ہے، اور جس کے گھر میں ہو رہا ہے وہ نبی. اللہ اکبر. توحید کی دعوت دینے والے کے گھر میں بتوں کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے. کیا معاملہ رہا ہوگا، کتنی تکلیف رہی ہوگی. پر آپ نے انداز بدلا، زبان خراب استعمال کی، برائی سے سمجھایا نہیں، آپ نے پیار سے بات کی. ابا ابا، اے میرے ابو، اے میرے ابو، یہ سن نہیں پاتے ہیں نا ابو، یہ دیکھ نہیں پاتے ہیں نا ابو. ابو آپ کیوں ان کی عبادت کر رہے ہو، یہ تو شیطان ہے. ابو شیطان جو ہے نا وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کی عبادت مت کرو، گمراہی پر ہو جاؤ گے. اب باپ کو سب سے پہلے سمجھایا، دعوت دی، بتاتے رہے. کام تھا سب سے پہلے گھر میں حجت پوری کرنا، گھر میں دعوت کو پوری کرنا. اب ابا کو جب بار بار سمجھایا نا، ابا ذرا غصہ ہو گئے. ہمارے میں تو ابا کو ذرا غصہ جلدی آ جاتا ہے. ابا غصہ ہو گئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا نے دعوت کا انکار کر دیا. آپ چاہیں تو سائیڈ ہیڈنگ بنا لیے، باپ کا دعوت سے انکار کرنا یا دعوت کو قبول نہ کرنا. اب جب ابا کو انہوں نے سمجھایا کہ ابا جان آپ عبادت مت کیجئے نا، ابا یہ سب کام آپ غلط کر رہے ہو نا، ابا مت کرو نا، مت کرو نا، مت کرو نا، بار بار سمجھاتے رہے. تب ابا کو ذرا غصہ آ گیا. سورہ مریم آیت نمبر 46. ابا کیا کہتے ہیں جب دیکھ لیا کہ انہیں بیٹا کچھ الگ لائن پہ نظر آ رہا ہے، یہ اپنی لائن الگ، بیٹے کی لائن الگ، یہ تو کچھ نیا کام کر رہا، نئی دعوت دے رہا ہے. تو کیا سوال کرتے ہیں ابا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم میرے جو معبود ہے کیا ان سے تو دوری اختیار کر رہا ہے؟ ابراہیم میں جو معبود بناتا ہوں تو ان سے ذرا دور بھاگ رہا ہے، ان کی عبادت نہیں کرتا ہے، مجھے منع کر رہا ہے. سن لَئِن تنتہی، اگر تو اپنے کام سے، اپنی دعوت سے نہیں رکے گا، پتھروں سے مار مار کر ختم کر دوں گا. دوری ہو جائے گی، تعلقات توڑ دوں گا، بات چیت بند کر دوں گا. اب یہاں پر دھمکی دی جا رہی ہے. حضرت ابراہیم کے والد کا دعوت کو قبول نہ کرنا یا دعوت کا انکار کر دینا. اے ابراہیم، یہ جو میں بت بناتا ہوں اس سے ذرا کیا اگنور کر رہا ہے تو ان کی عبادت کو چھوڑ رہا ہے. سن، اگر میری بات نہیں مانے گا مطلب میری نظر میں نہیں سدھرے گا. ہمارے یہی لوگ بولتے ہیں نا یہ تو بگڑ گیا ہے، کتاب و سنت پر آ جائے بگڑ گیا ہے، پہلے اچھا تھا اب بگڑ گیا ہے. وہی کہا جا رہا ہے کہ اگر تو واپس میرے جیسے عمل نہیں کرے گا، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں گا، نہیں تو گھر سے نکال کے بات بند کر دوں گا. اب آپ کا کام کیا ہے؟ دعوت پہنچانا. اب یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ابا سے لڑائی جھگڑے کرنا شروع کر دو یا مار ٹھوک کے انہیں دین کے اوپر لے کر آؤ. آپ کا کام ہے پہنچانا اور بتانا. قبول کرنا نہ کرنا بندے ہو، اللہ کا اختیار ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب دیکھ لیا کہ جب معاملہ ہی نہیں ہو رہا ہے، کچھ ہو ہی نہیں سکتا، باپ سن ہی نہیں رہے ہیں، تو اب کیا کرتے ہیں؟ زیادہ آرگیومنٹ نہیں کرتے، زیادہ بحث نہیں کرتے. اس سے پتا چلتا ہے کہ دائی کو جب یہ نظر آ جائے کہ سامنے والا اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتا
تو زیادہ آرگیومنٹ کر کے اپنی بات خراب نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی تو ہم کو کہا ہے, سورہ فرقان آیت نمبر 63 کے اندر ارشاد فرمایا ہے, وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہی کیا حضرت ابراہیم نے, کہ جب ابا نے دعوت کا انکار کر دیا تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ ابا نے جب دعوت کا انکار کر دیا تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ چاہے تو سائیڈ ہیڈنگ بنا لیجئے اور اس میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 لکھ لیجئے کہ جب حضرت ابراہیم کی دعوت سے ابا نے انکار کر دیا تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا اس کے اندر پہلی دلیل لکھیے گا, سورہ مریم آیت نمبر 47, پھر سورہ فرقان آیت نمبر 63. سورہ مریم آیت نمبر 47, سورہ فرقان آیت نمبر 63. اب حضرت ابراہیم نے جب دیکھا ابا سن ہی نہیں رہے, مان ہی نہیں رہے, مارنے پیٹنے کی بات پر اتارو ہو گئے, مطلب بالکل لڑائی جھگڑے پر اتارو ہو گئے, تو اب کیا کرنا ہے؟ اب زیادہ بحث نہیں کرنا ہے, بات ختم, دعوت پوری ہو گئی. کیا بولتے ہیں ابا کو؟ سورہ مریم آیت نمبر 47 میں وہ ابا سے کیا بولتے ہیں؟ آپ پڑھیے گا انشاءاللہ, آپ کو بڑا مزہ آئے گا جب آپ خود پڑھیں گے. کیا کہتے ہیں؟ سلام علیک, آپ پر سلام, ساستغفر لک ربی. نہیں مان رہے نا, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے ابا, اب آج سے دعوت ختم, بس میں یہ اللہ سے آپ کے لیے استغفار کروں گا, توبہ کی دعا کروں گا کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. دعا کروں گا, ٹھیک ہے, دعا تو کر ہی سکتا ہوں, دعا کروں گا. اب ان کو اس ٹائم یہ پتا نہیں تھا کہ اگر شرک اور کفر پر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے تو دعا بھی جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر سورہ توبہ آیت نمبر 114 کہ مشرک کے لیے دعا بھی نہیں کی جا سکتی, سورہ توبہ آیت نمبر 114 کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابا سے کہا سورہ مریم کے اندر کہ ٹھیک ہے سلام, جا رہا ہوں میں, کوئی دقت نہیں, اب آپ سے نہیں بولوں گا پر آپ کے لیے استغفار کروں گا, پر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 114 کے اندر کہ ان کو تب تک پتا نہیں تھا کہ مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے, پر جب ان کو پتا چل گیا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَرَّأَ مِنْهُ. جب حضرت ابراہیم نے جو یہ جملہ کہا تھا نا کہ ابا میں آپ کے لیے توبہ کی دعا کروں گا, یہ تب کہا تھا جب ان کو پتا نہیں تھا. جب ان کو پتا چل گیا کہ مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی, اللہ معاف کر دے, غلطی ہو گئی, میں جانتا نہیں تھا, مجھے پتا نہیں تھا کہ مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے, اللہ مجھے معاف کر دے. یعنی انہوں نے بھی اس دعا سے توبہ کر لی تھی اور اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی تھی. پر اس کے بعد جب وہ سلام بول کر آگے بڑھتے ہیں, یہی چیز اللہ تعالیٰ نے, یعنی یہاں پر ہم نے کیا سیکھا اس پوائنٹ کے اندر, وہ یہ کہ اگر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں, چاہے گھر والا ہو یا باہر والا, دعوت دے رہے ہیں اور وہ نہیں سن رہا ہے, صاف منع کر دے, اب نہیں سننا, بات ختم. تو اب جاہل سے زیادہ آرگیومنٹ مت کرو, سلام کر کے آگے بڑھ جاؤ, اسے اگنور کر دو, نہیں تو آپ کی انرجی ویسٹ کر دے گا, آپ کی انرجی خراب کر دے گا. جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ فرقان آیت نمبر 63 کے اندر کرتا ہے کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ زمین پر چلتے ہیں تو ذرا جھک کر چلتے ہیں, اور جب جاہل ان کو کوئی بحث کرتا ہے, آرگیومنٹ کرتا ہے, تو وہ سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. نہیں, جاہل سے اعراض کرتے ہیں, جاہلوں سے زیادہ آرگیومنٹ نہیں کرتے ہیں, جاہلوں سے بحث نہیں کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی عمل کرتے ہیں کہ اب ابا تو سن نہیں رہا ہے, ابا ماننے کو تیار نہیں ہے, ابا حق کو قبول نہیں کرنا چاہتا ہے, تو اب کیا کروں؟ بحث کروں اس سے, لڑائی کروں اس سے, باپ ہے نا میرا, کیسے بحث کروں گا؟ پر ہمارے یہاں کئی بیوقوف یہی عمل کرتے ہیں, ماں باپ, بڑے بھائی, رشتہ دار سمجھا دیا, بتا دیا, توحید بتا دی, اب نہیں مانے تو جھگڑے شروع کر دیتے ہیں, لڑائی شروع کر دیتے ہیں, بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں, کفر کے فتوے لگانے لگتے ہیں, شرک کے فتوے لگانے لگتے ہیں. میرے اور آپ کے ابا, نبیوں کے ابا حضرت ابراہیم نے ہمیں یہ طریقہ نہیں سکھایا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, بول دیا نا, بتا دیا نا, سمجھا دیا نا, اب ابا نہیں مانے, بات ختم, بحث نہیں کرنا ہے ان سے, آرگیومنٹ نہیں کرنا ہے, جاہل ہے نا, سلام کرو, آگے بڑھ جاؤ, کام ختم. یہ بول کر حضرت ابراہیم اپنے گھر کے میٹر کو کلوز کر دیتے ہیں. اب قوم والوں کو دعوت دے رہے ہیں, حران والوں کو دعوت دے رہے ہیں, وہ حران والے جو چاند ستارے سورج کی عبادت کرنے والے ہیں, ان کے سامنے بیٹھ کر ڈائریکٹلی انہیں بولنے کی بجائے ان کے معبودوں کو ٹچ کیا جا رہا ہے. پہلے ٹچ کیا ستاروں کو, اچھا ستاروں کی عبادت کرنا چاہیے, یہ رب ہیں, ان کی عبادت کروں, ٹھیک ہے صاحب ان کی کر لیتا ہوں.
پر جب وہ غائب ہوئے یعنی چاند جیسے ہی نکلا تو ستاروں کی چمک ذرا کمزور پڑ گئی. تو چاند کو دیکھ کر کیا بول رہے ہیں؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. جب چاند کو دیکھا کہا اچھا یہ میرا رب ہے. پر جب چاند بھی ذرا کمزور پڑ گیا سورج نکلنے سے تو بولتے ہیں لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. اگر میرا رب مجھے صحیح ہدایت کا راستہ نہ دکھائے تو میں تو ان جاہلوں گمراہوں والوں میں سے ہو جاؤں گا، گمراہی پر چلا جاؤں گا. ارے میں نے ستارے کی عبادت کے لیے تم سے پوچھا، وہ اچھے نظر آ رہے تھے، چاند آیا تو وہ کمزور پڑ گئے. اب چاند اچھا نظر آیا پر سورج آیا تو چاند کمزور پڑ گیا. تو اگر میں ان کی عبادت کروں گا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. چلو ٹھیک ہے صاحب. سورج نکل کر آ گیا. سورج کو دیکھا ذرا چمک بھی زوردار، تپش بھی زوردار. بولتے اچھا ہاں یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے. لیکن کیا سورج ہمیشہ چمکتا رہتا ہے؟ شام ہونے لگی، سورج بھی ڈوب گیا. تو جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہا انی بری مما تشرکون. جو تم شرک کر رہے ہو نا میں اس سے دور ہوں، وہ صحیح نہیں ہے. دعوت کا انداز دیکھیے کتنا عجیب انداز اپنایا تھا. ڈائریکٹلی پہلے کچھ نہیں بول رہے ہیں، پہلے بول رہے ہاں یہ ستارے میرے رب. غائب کا نہیں. ہاں چاند میرا رب کا نہیں. اچھا سورج میرا رب. اب جب تینوں ہی غائب ہو گئے تو اس کے بعد قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنے چہرے کو اس رب کی طرف پھیرتا ہوں جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. قوم نے ان سے جب آ کر، بھائی قوم تو وہ اڑیل تھے، نہیں ماننے والے تھے، تو ذرا آ کے مباحثہ کرنے لگے. قوم والوں نے مباحثہ کر لیا کہ تم یہ کون سی بات کر رہے ہو، کون سے اللہ کی طرف بلا رہے ہو؟ ہم نہیں مانتے اللہ کو، ہم تو چاند ستارے سورج کو مانتے، کس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو؟ ڈرانے لگے. اب پہلے تو ان کو پیار سے سمجھا رہے ہیں حضرت ابراہیم. اب جب قوم نے ڈرانے کا کام شروع کیا تو وہاں پر بھی برابر جواب دے رہے ہیں ولا اخاف ما تشرکون ابھی. ایک بات سن لو، تم جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو نا، میں ڈرتا نہیں ہوں ان سے. میرے رب ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور میں کیسے ڈروں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو؟ اور تم اللہ سے نہیں ڈرتے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کے سوا کسی طاقت سے نہیں ڈرتا. یہ مومن کا کردار ہوتا ہے. میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے سوا کسی طاقت سے نہیں ڈرتا. وہی مارنے والا، وہی زندگی دینے والا، وہی عزت دینے والا، وہی ذلت دینے والا. میں اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، میرے دل میں کسی کا خوف نہیں ہے. یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان پر بھی اپنی دعوت کو تمام کیا، ان کو بھی دین سمجھا دیا، ان کو بھی بات بتا دی. اب اس کے بعد دوبارہ اپنی قوم میں دعوت. پہلے فرنٹ پہ دعوت تو وہ دے دی کہ انہیں دلیلوں سے سمجھایا، نہیں مانے دوسری قوم کو سمجھایا، پھر لوٹ کر اپنی قوم کو دوبارہ دعوت دی جا رہی ہے. اب اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، وہ ایک ہے، وہی عطا کرنے والا، وہی دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی زندگی اور موت کا اختیار نہیں رکھتا. تم اللہ کی عبادت کرو نا، ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ فائدہ نقصان نہیں دے سکتے ہیں. پر جب قوم والے، بابل والے نہیں مانے تو حضرت ابراہیم کو اب ذرا غصہ آ گیا. وہ کیا بولتے ہیں؟ تاللہ لاکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم اب نہیں سنو گے تو توڑ ہی دوں گا تمہارے معبودوں کو، توڑ پھوڑ کے رکھ دوں گا، ختم ہی کر دوں گا. بہت ہو گیا، آپ سن ہی نہیں رہے، سمجھا رہا ہوں، توڑ دوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ انبیاء آیت نمبر 50 سے لے کر 60 تک کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا، سائیڈ ہیڈنگ بنا لیجئے، حضرت ابراہیم کا بتوں کو توڑنا. حضرت ابراہیم کا بتوں کو توڑنا. اب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے قوم کو سمجھایا، قوم کو بتایا، نہیں مانے تو ذرا غصہ آ گیا. کہا اللہ کی قسم توڑ دوں گا تمہارے معبودوں کو. اب سن نہیں رہے ہو تم لوگ، توڑ دوں گا. جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 57 کے اندر کیا ہے. 50 سے تقریباً 60 تک اس کا پورا ذکر موجود ہے. اب اس کے بعد بتوں کو توڑنے والے اس ٹاپک کے اندر ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ساری قوم کہیں پر جشن منانے جانے والی ہوتی ہے، کہیں ان کو جانا ہوتا ہے. آئے حضرت ابراہیم کے پاس، لیٹے ہوئے تھے وہ. اگر کہا چلو ابراہیم چلتے ہیں اپن. بولے کہاں؟ بولے وہ فلاں فلاں جگہ جشن من رہا، چلو. سورہ صافات
آیت نمبر 80 سے لے کر آیت نمبر 88 سے لے کر تقریباً 90 تک 92 تک اس کا ذکر موجود ہے بتوں کو توڑنے کا. آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 92 قوم والے آئے, کہا چلو نا ابراہیم چلتے ہیں. کہا کہاں جانا ہے؟ کہا چل رہے ہیں سب لوگ میلے کے اندر جا رہے ہیں, چلو تم بھی چلو. تو یہ بولتے ہیں انی سقیم, میں بیمار ہوں. اب یہاں پر میں ذرا سا رکوں گا ان کے اس جملے پر, انی سقیم, سورہ صافات آیت نمبر 88. چونکہ اس بات پر کئی لوگوں کا اعتراض بھی ہے, کئی لوگ کنفیوز بھی ہوتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا کہ میں بیمار ہوں, تو کیا انبیاء جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں, انبیاء جھوٹ نہیں بولتے, پر شریعت میں اس کو جھوٹ بولا گیا ہے. تو جھوٹ کس معنوں میں؟ دیکھیے جھوٹ کب ہوتی ہے کوئی چیز کہ میرا مقصد سامنے والے کو دھوکہ دینا ہو اور جو میں بول رہا ہوں بات ویسی نہ ہو, یعنی دو شرطیں جب ہوتی ہے تب کوئی بات جھوٹی ہوتی ہے. میرا مقصد سامنے والے کو دھوکہ دینا ہے, جیسے انہیں بولا انی سقیم, مقصد کیا تھا؟ سامنے والے کو دھوکہ دینا کہ بھئی یہ سمجھے گا میں بیمار تو یہ سب چلے جائیں گے, مجھے اکیلا چھوڑ دیں گے, یہ مقصد تو تھا. پر حقیقت کیا یہ نہیں تھی؟ حقیقت تو تھی نا. نبی کی امت اس کی بات نہ مانے تو نبی تو بیماری ہو جاتا ہے نا, اس کے دل کو کہاں سکون ہوتا ہے, انہیں کہاں اطمینان ہوتا ہے, انہیں کہاں تسلی ہوتی ہے. تو حضرت ابراہیم نے جھوٹ یہ اس معنوں میں تو تھا کہ سامنے والے کو دھوکہ دینا مقصد تھا, پر حقیقت کے خلاف بات نہیں تھی. اسی لیے علماء نے کہا کہ جھوٹ وہ لغوی معنوں میں ہے, پر اصل میں وہ جھوٹ نہیں تھا, کیونکہ وہ درد کے اندر تھے, وہ تکلیف کے اندر تھے, وہ پریشانی کے اندر تھے کہ میری قوم بت پرستی کر رہی ہے, میری قوم میری بات نہیں سن رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے, کہا چلو کہاں چلنا ہے؟ کہا نہیں انی سقیم, میں بیمار ہوں. سارے لوگ چلے گئے, حضرت ابراہیم کو اکیلا چھوڑ دیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب چھوڑ کر سارے چلے گئے, حضرت ابراہیم آئے اب ان کے بت خانوں کے اندر. انہیں ایک بہت بڑی جگہ تھی جہاں پر بتوں کو رکھا جاتا تھا. اب یہ وہاں پر آتے ہیں, کلہاڑی اٹھاتے ہیں اور ایک ایک کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں, ایک ایک کو توڑنا پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں, کسی کو نہیں چھوڑتے. اور پتہ ہے توڑتے ٹائم یہ بھی بولتے ہیں یہ تمہارے سامنے کھانا رکھا ہے کھاتے نہیں, یہ پانی رکھا ہے پیتے نہیں, یہ کھاؤ نا, یہ تمہارے لیے رکھا ہے نا. فقال الا تاکلون ما لکم لا تنطقون, کھاتے نہیں, کیا وجہ ہے کھا نہیں رہے ہو, کیا وجہ ہے بول نہیں رہے ہو, تم تو معبود ہو نا. یعنی اتنا غصے میں تھے کہ معبودوں سے ہی بات کر رہے ہیں, بول رہے ہیں ان کو کہ کھانا رکھا ہے کھاؤ, فائدہ اٹھاؤ, بولو, جواب دو. اب وہ بت کیا جواب دے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک کر کے سارے بتوں کو توڑ دیا اور لائے اور کلہاڑی کو سب سے بڑے والے کی گردن میں ڈال دیا, سب سے بڑے والے کی گردن میں لے جا کر ڈال دیا. اب قوم جب ریٹرن آئی اور اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھا, دماغ خراب, سارے معبود ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے, ایک معبود صحیح ہے, کہا یہ کس نے کیا, یہ عمل کس نے کیا, دماغ خراب. جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 65 تک کرتا ہے. قوم کے ریٹرن آنے کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 65 تک کرتا ہے. قوم والے آئے, ٹوٹے پھوٹے معبود دیکھے, غصہ آ گیا. سوال کیا, کس نے کیا؟ من فعل ھذا بآلہتنا, کس نے توڑے ہمارے معبود, کس نے خطاب کر دیا ہمارے معبود؟ تو اس ٹائم ایک جواب دیا جاتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 60 کے اندر, انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. سنو, ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کے بارے میں بولتے ہوئے سنا ہے, وہ بہت برا برا بولتا ہے ان بتوں کو, ان کے بارے میں بات کرتا ہے, سنا ایک نوجوان کو سنا ہے. کہا کون؟ کہا اس نوجوان کا نام ابراہیم ہے, اس نوجوان کا نام ابراہیم ہے. یعنی یہ پتا چلا کہ اس وقت تک حضرت ابراہیم کی دعوت پورے سماج میں مشہور ہو چکی تھی, پورے سماج کو پتا چل گیا تھا. اب یہاں پر صرف ایک پوائنٹ پر آپ غور کیجئے گا رک کر کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 60 الفاظ جو استعمال کیے ہیں,
انا سمعنا فتى یذکرہ، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے. بھائی اللہ کو اگر اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ قرآن میں یہ کہہ دیتا کہ ہم نے ابراہیم کو بولتے سنا ہے. اللہ نے جوانی کا لفظ کا استعمال کیوں کیا؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ جوانی کی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے. جوانی میں دین کے کام کو اللہ زیادہ پسند کرتا ہے. جوانی میں دین کی محنت کو اللہ زیادہ قبول کرتا ہے. جوانی کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ مقرب بننے کا ذریعہ ہے. اس لیے ایک نوجوان کو اپنی جوانی اللہ کے دین پر لگانا چاہیے، اللہ کے دین پر استعمال کرنا چاہیے، اپنی جوانی کی اہمیت سمجھنا چاہیے. یہ بات ہمیں اس لفظ سے پتہ چلتی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جوانی کا لفظ استعمال کیا حضرت ابراہیم کے لیے. اب بولے ارے سنا ہے، بولے کس کو سنا ہے؟ وہ ایک نوجوان ہے، ابراہیم نام ہے اس کا، بہت بولتا ہے اپنے معبودوں کے خلاف. کا لے کر آؤ، لاؤ پکڑ کے لے کے آؤ. اب یہ تو پہلے ہی تیار بیٹھے تھے. بولے ٹھیک ہے چلو. بولے آنتا فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم سنو، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ سب تم نے توڑا کیا ہمارے معبودوں کو؟ اب ابراہیم کو سیدھا جواب تھوڑی دینا تھا یہاں پر. بھائی جواب دیں گے تو بات ہی مسئلہ ہی بڑھتا چلا جائے گا نا. ہمیشہ سوال کا جواب تھوڑی دیا جاتا ہے، کبھی کبھی سوال کے جواب میں بھی سوال دیا جاتا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ سنو، تم نے توڑا کیا؟ تم نے کیا یہ سب؟ وہ جواب نہیں دیتے. کیا بولتے ہیں؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. ارے مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ یہ دیکھو بڑے والے کی گردن میں تو کلہاڑی لٹکی نا، اس نے تو توڑا. پوچھو اس سے بولتا ہے کیا یہ؟ پوچھو تو اس سے ذرا بولتا ہے کیا یہ؟ اب سوچیے سوال کس لیول کا کیا جا رہا ہے. وہ بول رہے تو نے کیا کیا؟ کہہ رہے مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ عجیب بیوقوفی ہے، مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ کلہاڑی بڑے والے کی گردن میں، اس سے پوچھو نا بولتا ہے کیا وہ؟ سب کے سر جھک گئے، سب کے سر جھک گئے. اب جواب دے کیا؟ اگر یہ بولیں گے کہ بولتے نہیں ہمارے معبود تو بھی ہم غلط. بھائی اگر یہ بولیں گے کہ ہمارے معبود نہیں بولتے تو غلط ہو جائے گا نا. فائدہ کیا پھر؟ معبود کا ہوا وہ تو بولے کیا؟ جواب کیا دیں؟ یعنی حضرت ابراہیم نے سوال کے جواب میں ایسا سوال دیا کہ اگر اس کا جواب دیتے تو الجھ جاتے. ایسا سوال ان کو دے ڈالا. تو آپ سے بھی اگر کوئی زیادہ مناظرہ کرے نا تو اسے سے 2-4 سوال دے کے چھوڑ دیا کرو. ہمیشہ جواب دینا اچھا نہیں ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہو رہا ہے. بھائی سوال ہے جواب دو. کہا کیا سوال؟ کہا سوال یہ ہے کہ تم نے کیا کیا؟ کہا مجھ سے پوچھ رہے ہو، اپنے معبود سے پوچھو نا، اس کو پتا ہے نا، اس کو معلوم ہوگا نا، بڑا ہے نا وہ، بولتا ہے کیا؟ پوچھو اس سے. ساری قوم کے سر جھک گئے کیونکہ سب کو پتا تھا کہ معبود بولتا ہی نہیں ہے. ہمارا معبود بولتا تھوڑی ہے کوئی، وہ تو بت ہے، کیسے بولے گا وہ؟ سب چپ، سب کے سر جھک گئے. پر آدمی جب کفر کے اندر ہوتا ہے نا تو اسے اچھا برا کچھ نہیں دکھتا، صحیح غلط نہیں دکھتا. ذرا غیرت جاگ گئی، جوش آ گیا، غصہ آ گیا. کیا بولتے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 68؟ ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. حرقوہ وانصروا آلہتکم، جلا دو ابراہیم کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. اگر نہیں اس کو جلاؤ گے نہیں تو یہ تو ختم ہی کرتا چلا جائے گا، مارتا ہی چلا جائے گا. تو آپ نے سائیڈ ہیڈنگ بنائی ہے حضرت ابراہیم کا بتوں کو توڑنا. اب ایک سائیڈ ہیڈنگ بنائیے حضرت ابراہیم کو آگ میں جلایا جانا. اب قوم نے دیکھا بتوں کو ٹوٹا پھوٹا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر لائے. پکڑ کر لا کر پوچھا تم نے کیا کیا؟ کہا مجھ سے پوچھ رہے، بڑے والے سے پوچھو نا، بولتا ہے کیا وہ؟ پوچھو اس سے. ساری قوم خاموش، گردن جھک گئی، غصہ آ گیا. کہنے لگے سورہ انبیاء آیت نمبر 68 کے اندر حرقوہ وانصروا آلہتکم، جلا دو ابراہیم کو، آگ میں جلا دو حضرت ابراہیم کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، نہیں تو توڑتے ہی چلے جائے گا، سب کو ہی توڑ دے گا. یہ تو ابھی اتنے ٹوٹے نہ جانے کتنے توڑ ڈالے گا. جلاؤ اس کو، مدد کرو اپنے معبودوں کی. اب دیکھو یہاں پر آپ کہ جب آدمی جاہل ہو جاتا ہے نا تو وہ بھی نہیں سوچتا میں بول کیا رہا ہوں. کیا بول رہے؟ اپنے معبودوں کی مدد کرو. معبود کی مدد کرنا پڑے تو معبود کہاں بچا ہو؟ بھائی معبود کی مدد تھوڑی کی جاتی ہے. کیسے معبودوں کی مدد کرو؟ پر وہ تو جاہل تھے سارے کے سارے. کہا ٹھیک ہے صاحب کیا کرو؟ کہا حضرت ابراہیم کو جلایا جائے گا. اب جلانے کی تیاریاں شروع کی گئی، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی تیاریاں شروع کی گئی. اب اس کے آگے کا ذکر کل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا.
اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔